السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید کرتی ہوں آج آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات میں باب چہرم کا تیسرا ٹاپک جو کہ امانت ہے، دوسرا ٹاپک ہم نے پڑھا تھا صداقت۔ آج ہم اسی چیپٹر کا باب چہرم کا تیسرا ٹاپک امانت پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم امانت کے معنی اور مفہوم پڑھیں گے۔ امانت کا لفظ امن سے نکلا ہے جس کے معنی ہے سکون، اطمینان اور امان۔ ایمان کا لفظ بھی امن سے ہی نکلا ہے۔ امانت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے کاروبار میں صاف اور ایماندار ہو، اور جس کا کسی پر کتنا ہی حق ہو وہ اس کو پوری دیانت اور ایمانداری سے ذرہ ذرہ ادا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو شریعت مقرر فرمائی ہے اس پر امانت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ امانت کے مقابلے میں خیانت کا لفظ آتا ہے۔ خیانت کے معنی ہے امانت میں ہیرا پھیری کرنا، عہد و قرار کو پورا نہ کرنا۔ اسلام نے دینی احکام اور دنیاوی معاملات دونوں میں اپنے پیروکاروں کو اعلیٰ اخلاقی اقدار اپنانے پر زور دیا ہے، جن میں ایک امانت بھی ہے۔ اسلام میں امانت سے مراد کوئی شخص اپنی کوئی بھی چیز کسی دوسرے شخص کے پاس اس شرط سے رکھوائے کہ میں بوقت ضرورت آپ سے واپس لوں گا، اور رکھنے والا یہ چیز اس کے اصل مالک کو بغیر کسی کمی بیشی کے واپس کر دے، تو یہ عمل امانت کہلاتا ہے۔ ایسے شخص کو امین یا امانت دار کہتے ہیں۔ اسلام میں لفظ امانت ایک نہایت وسیع معنی اور مفہوم میں لیا جاتا ہے۔ درج ذیل باتیں امانت کے زمرے میں آتی ہیں۔ پہلی بات، باہمی لین دین۔ باہمی مطلب آپس میں جو ہم لین دین کرتے ہیں، باہمی لین دین ہو یا فرائض منصبی یعنی کہ حکومتی معاملات۔ دوسرا جو ہمارا اہم بات ہے جو کہ اس کے زمرے میں آتی ہے، کسی کا کوئی اہم پیغام پہنچانا ہو یا کوئی اہم مشورہ دینا۔ تیسرا پوائنٹ، طالب علم کے لیے امانت کی بہت سی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی تعلیم محنت کے ذریعے حاصل کرے اور نقل کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسٹوڈنٹ، اب ہم اس کی وضاحت کریں گے آپ کے سامنے کہ امانت ایکچولی ہے کیا، امانت سے ہم کیا معنی اخذ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص مومن ہے، اور مومن کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، کیونکہ امانت داری پر عمل بھی ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری اعلان نبوت سے پہلے صادق و امین کے بابرکت لقب سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ آج بھی وہ لقب مسجد نبوی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ گویا کہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ آدمی امین ہو، امانت میں خیانت نہ کرتا ہو۔ عربی زبان میں امانت کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص پر کسی معاملے میں بھروسہ کرنا، اور امانت میں خیانت کرنا منافق کی علامت بتائی گئی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص کسی منصب کے قبول کرنے میں دوسرے مسلمان پر سبقت کرے یعنی کہ اس سے بہتر ہو، جبکہ وہ جانتا ہو کہ ان کے درمیان اس سے بہتر افراد موجود ہیں، تو ایسے شخص نے خدا و رسول کے ساتھ خیانت کی۔ اسٹوڈنٹ، اب ہم آگے پڑھیں گے امانت کی اہمیت اور انبیاء علیہ السلام۔ قرآن پاک میں امانت کی اہمیت کے متعلق ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ انبیاء علیہ السلام اخلاق حسنہ کے جن اعلیٰ رتبوں پر فائز ہوتے ہیں ان میں سے ایک خلق امانت بھی ہے۔ وہ سچے، دیانتدار اور امین تھے۔ اللہ تعالیٰ کا دین ان کے پاس اللہ کی طرف سے امانت تھا جو انہوں نے بخوبی پہنچایا، جو انہوں نے نہایت دیانتداری کے ساتھ اپنی امتوں کو پہنچایا۔ یہی فریضہ اور امانت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہر طرح کی تکلیفوں
اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے یہ امانت اپنی امت کو پہنچائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی امانت پہنچانے میں ذرا سی کمی بیشی پر بھی تیار نہ ہوئے۔ امانت کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مرتبہ پر پہنچے ہوئے تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت دشمنی کے باوجود مشرکین مکہ اپنی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہجرت کی رات جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے گھر کا محاصرہ کیا، مطلب آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اگلی صبح جن لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں وہ ان کے مالکان کو واپس کر دیں۔ امانت داری کو اسلام نے ایک اعلیٰ اور عمدہ صفت قرار دیا ہے، مطلب خوبی قرار دیا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور جو امانتوں اور قراروں کو مرہوز رکھتے ہیں، مطلب ان کا خیال رکھتے ہیں، اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں، یعنی کہ یہی لوگ حقدار ہیں جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے، یعنی کہ جو جنت کے حقدار ہیں، جنت حاصل کریں گے، جنت ملے گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسلام نے امانت میں خیانت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم جانتے ہو، سورہ انفال کی آیت نمبر 27 ہے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام و فرائض پر عمل کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر چلنا گویا کہ امانت میں خیانت ہے، پر نہ چلنا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر نہ چلنا گویا امانت میں خیانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، کسی سے وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، مطلب وہ وعدے کو پورا نہیں کرے گا، اور تیسرا پوائنٹ کیا ہے، اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائے گا تو اس میں خیانت کرے گا، مطلب جس طرح امانت رکھوائی جائے گی وہ اس کو اس طرح سے واپس نہیں کرے گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، یعنی جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ اسٹوڈنٹ، اب ہم اس ہیڈنگ کو ایکسپلین کریں گے اور میں مختلف احادیث اور ارشاد باری تعالیٰ کے ذریعے سے آپ کو امانت کے بارے میں مزید بتاؤں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی جہاد کرتے ہوئے راہ خدا میں شہید ہو جائے، اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس نے امانت کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہوگی تو یہ شہادت اس گناہ کی معافی کا سبب نہیں بنے گی۔ اسی طرح سے امانت کی مزید تشریح کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز بھی امانت ہے، وضو بھی امانت ہے، تولنا بھی امانت ہے اور ناپنا بھی امانت ہے۔ سچا مومن وہی ہے جو کسی بھی شعبے میں اپنی امانت داری پر آنچ نہ آنے دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امانت رزق کو کھینچتی ہے، جب امانت میں خیانت اس قدر عام ہوگی تو رزق میں برکت کہاں سے آئے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت سے متعلق فرمایا، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس شخص میں معاہدے کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے متعدد مقامات پر امانت داری کی تاکید فرمائی ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: تو جو امین بنایا گیا اس کو چاہیے کہ اپنی امانت ادا کرے اور چاہیے کہ اپنے پروردگار اللہ سے ڈرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ زمانہ قیامت جیسے جیسے قریب ہوگا، ایمانی قوت کم ہوتی چلی جائے گی اور اس کے نتیجے میں امانت داری بھی اٹھ جائے گی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ امانت جیسی صفت کو ہم اختیار کریں تاکہ ہم ایک اچھے مسلمان قرار پائیں۔ اسٹوڈنٹ، امید کرتی ہوں کہ یہ 2 ہیڈنگز امانت کے معنی اور مفہوم اور امانت کی اہمیت آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس کو دوبارہ سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اس وقت تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دعاؤں کی طالب، اللہ حافظ۔